الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدوى ولا ثيابة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، دین اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعے کی برکت سے چند باتیں ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق سے یہاں براجمان ہونے کی توفیق دی۔ ہم نے آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی۔ ایک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ طریقہ، ان کی زندگی کا انمول حصہ، اور دوسری جو چیز ہے وہ سماج میں پھیلی ہوئی برائی کے وہ انکار ہے جو عام طور پر پرمپرا اور رسم و رواج کی دہلیز پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں موازنہ کرنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا اور کن چیزوں کے بارے میں کام کے کرنے کو، عمل کے کرنے کو کہا گیا اور کس سے روکا۔ اسی میں اسوہ، اسی کو اختیار کرنا، گویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں۔ تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور بالکل آخر ہے، 27 تاریخ آج ہو گئی، 2 یا 3 دن باقی۔ اس کے بعد ایک مہینہ آتا ہے سفر المظفر۔ یہ مہینہ تاریخی نقطۂ نظر سے اور سماجی پرمپراؤں کی وجہ سے اور آپس میں کہنے اور سننے سے زیادہ بدنام ہو گیا۔ زمانے جاہلیت سے لے کے اب تک آنے والے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ماہ سفر کو منحوس کہہ کر اس میں کوئی کام نہیں کرتے تھے، کوئی اچھا کام اس میں کرنا گویا کہ کام کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ جس مثال کے طور پہ شادی کرنا ہے، کوئی فنکشن رکھنا ہے، کوئی پارٹی کرنی ہے یا کوئی اور نیک کام کرنا ہے جو اسلام میں جائز ہے، وہ اس مہینے میں خاص طور سے نہیں کرتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ اس مہینے میں منحوسیت ہوتی ہے، کام بگڑ جائے، بندی ہو جائے۔ کسی کو کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی دکان کرنی ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کہیں جانا ہے، آنا ہے، سب کچھ نگلیکٹ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے جب اسلام کی واضحوں سے اسلام کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچائے تو بہت ساری چیزوں کی نفی کی جو ان کے درمیان میں پھیل گئی، جو ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سنی میں سنتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ گویا کہ وہ رسم و رواج بن گئی ان کے سماج کی، ان کی سوسائٹی، تو وہ ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی تھی جس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اب ایسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو واپس کرایا اور اس میں چند باتیں بتائی، اور ایک حدیث میں یہ بتایا کہ لا ادوا ولا زیارت ولا حامۃ ولا سفر، یہ چار باتیں وہاں پر سب سے زیادہ عام تھیں۔ لا ادوا کا مطلب ہوتا ہے کہ متعدی امراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ متعدی امراض کہتے ہیں چھوٹ چھاپ، ایک سے لے کر دوسرے کو لگ جانا، تیسرے کو لگ جانا، چوتھے کو لگ جانا، یہ چھوٹ کی بیماری جو ہوتی ہے۔ تو اسلام میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ایک حدیث اور آتی ہے بابا من الجذام کالاسد، گھوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑ کا مرد جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑی کو بلایا اور اپنے ساتھ میں ایک پلیٹ میں کھانا لایا تو اسی کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان، توکل علی اللہ ہائی پاور کا ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے پیش کیا کہ ایک شخص کو اللہ کی ذات پر آخری درجے کا یقین تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسی میں اس کے 3 بیٹے چلے گئے، ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا یقین آخری درجے پر تھا۔ تو یقین اگر ہے، توکل اگر ہے، تو پھر یہ حدیث کا ٹکڑا لا ادوا بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل آخری درجے کا تھا، جس پر کوئی بھی شک نہیں کرے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ کو، گھوڑی کی مریض کو اپنی پلیٹ میں بلایا اور ساتھ میں کھاؤ اور کچھ نہیں ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کا ایمان کمزور ہے، ڈاما ڈول ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اپ ڈاؤن کرتا ہے۔ ہم جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والی باتیں کرتے ہیں، تذکرہ رسول کرتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہائی لیول پر چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس ماحول سے نکل کر بازار میں جاتے ہیں، دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، ایمان گھٹ جاتا ہے، ہمیں دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، تو ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب ایمان اگر کمزور ہے تو پھر دوسری حدیث ہے کہ پھر آپ ایسے بھاگو گھوڑ کی مدد سے یا گھوڑی سے جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، کل حسن، کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، خدا نہ خاصہ تمہارے ذہن میں پہلے سے یہ چیز فیلڈ ہے، لگ جائے گی، وہ لگ جائے گی، لیکن یقین ہے کہ موت نہیں آ سکتی، کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، ایک بچہ بھی نہیں دے سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہے، توکل کے ساتھ لا ادوا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص اب جو ہے یہ سوچیں کہ ہم نے بتا دیا حدیث کی روح کہ کیوں تعدی امراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹر حضرات کہتے کہ نہیں، جیسے مثال کے طور پر کورونا ہے، اس سے بچنا ہے،
ایک دوسرے سے جانچ ہو. تو یہاں پر کوئی یہی چیز ہے نکل کر سامنے آتی ہے. اگر ایمان مضبوط ہے آخری درجے کا تو کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ان چیزوں کی، ٹرانسفر ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ایمان کمزور ہے تو پہلے سے دل میں کھٹکا لگا ہوا ہے تو وہ ڈر آپ پر غالب آ جائے گا، وہ بیماری آپ کو پکڑ لے گی. دونوں چیزیں بتائی. دوسری چیز بتائی ولا دیا ہوتا. اب یہاں پر تو یہ نہیں ہوتا، پہلے فعال نکالے جاتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ جو فعال نکالتے تھے، تیر نکالتے تھے. 3 طرح کے تیر ہوتے تھے. کام ہو جائے گا، کام نہیں ہوگا دوبارہ نکالنا، فعال نکالا جاتا تھا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آج سفر کرنا کیسا رہے گا، جیسے مطلب یہ تانترک بابا جو ہوتے ہیں وہ آج کے وقت میں یہ سب کھیل کرتے ہیں، وہ فعال ڈالتے ہیں یہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا. تو زمانے جاہلیت کے اندر تیر ہوتی تھی، تیر نکالتے تھے اور اس پر لکھا رہتا تھا یہ کام ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا، یہ دوبارہ تیر نکالو. تو تیارہ کا فعال نکالنے کے لیے جب پرندہ وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تیارہ اصل کے معنی تو آتے ہیں پرندہ چھوڑنا. دوسرا مطلب کیا ہوتا تھا کہ پرندہ لیتے تھے اور پرندے کو اڑا دیا کرتے تھے. اگر وہ رائٹ گئے تو کام ہو جائے گا، لیفٹ گئے تو کام نہیں ہوگا، سیدھا گئے تو دوبارہ پھر. تو وہی تھا، چاہے وہ تیر نکالے یا پرندہ اڑائے تیارہ، تو اس سے وہ فعال لیا کرتے تھے کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، صحیح بنے گا یا نہیں بنے گا. وہ ساری چیزیں اسلام کے ساتھ کچھ نہیں ہے بھائی. ان چیزوں پر یقین رکھتے ہو تو اسلام نے اس کو بھی نگلیکٹ کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کوئی حقیقت نہیں، ولا عامہ. اور تیسری بات جو بتلائی وہ بتائی الو کا بولنا. آپ نے دیکھا ہوگا آج ہم لوگ تو دکھتے نہیں، پہلے الو ہوتے تھے اور جو گھر بند زیادہ رہتا تھا اس میں الو آ کر بولنے لگتے تھے، اور پھر وہ گھر جو ہے منحوسیت کی علامت سمجھا جاتا تھا، خراب مانا جاتا تھا. ارے الو بولتے ولا حمد. اور آخر میں جو بتایا ولا سفر، ماہ سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں. جس طرح الو کے کسی گھر میں بیٹھ کر بولتے تھے وہ گھر منحوس نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے پرندہ چھوڑ کر کام کا صحیح اور غلط اس کا فیصلہ نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے یقین ہونے کے ساتھ ساتھ جو آپ کسی بیماری کا شکار نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ماہ سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ اس میں سفر میں کوئی کام کرنے جا رہے ہیں والا سفرا اور یہ سوچیں کہ سفر کا مہینہ لگ گیا ہے اب کام بگڑے گا. ہندوستان کے اندر تو ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو پرانے خیالات کے ہیں وہ ان چیزوں کو آج بھی مانتے ہیں اور ان چیزوں پر گویا کہ ایک طریقے سے وہ پرمپراؤں کی دنیا پر ایمان رکھتے ہیں. رسم و رواج ارے وہ کرتے آئے، ان کا کام بگڑ گیا تھا، ان کا بھی ایسا ہوا تھا اور ہم نہیں کریں گے ایسا. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو 4 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس روشنی میں کہ اسلام نے 4 چیزوں سے متنبع کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے سماج کے اندر اور اسلام کے اندر. اور یہ طریقہ کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کر کے دکھلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عملی طور پر بتلایا. اب اس کو اختیار کرنا اور اس پر اسی طرح جس طرح بتلایا گیا اس پر زندگی گزارنا، یہ ہے صحیح طریقہ. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ چاروں چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اب ہم اگر اس دلدل میں پھنسے یا اس چیز کو کرتے ہیں یا ان خیالات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یا کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں تو یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. اگر ایمان کمزور ہو رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور اس پر یقین کرنا بھی کمزور ہوگا. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونے پر انسان کو چلنا چاہیے. اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں.
उसवाए हसना जिन चीजों पर चलकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को दुनिया में भी कामयाब बनाया और आखिरत में तो कामयाब है। हम भी उन्हीं के उम्मती हैं, हमको भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का शर्फ हासिल होना है। ये शर्फ ऐसे ही थोड़ा ही हासिल हो जाएगा, इसके लिए हमें तबदो करनी है, मेहनत मशक्कत करनी है और वो अमल पेश करना है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कह सकते हैं कि अपनी एक्टिविटी रही है। अब हम कोई काम ना करें, दुनिया भर के काम करते हैं तो ये गलत है। तो इसलिए अगर किसी के ध्यान में ये चीज है, पुराने जो लोग होते हैं उनके ध्यान में अभी भी, क्योंकि नई जो हमारी पीढ़ी है, नई नस्ल के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको तो इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन पुराने ख्यालात के जो लोग हैं उनके जहन में ये बातें रहती हैं और उनको देखकर वो छोटे बच्चे या नए नौजवान जो है उससे मुतासिर होते हैं। तो फी नफ्सी इस्लाम एक खूबसूरत मजहब है और इस्लाम जो है अल्लाह को बड़ा महबूब तरीन कह सकते हैं कि धर्म है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम में कहा है इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब पसंदीदा है तो वो इस्लाम है। अब बताइए कि इस्लाम अगर अल्लाह को पसंद है और अल्लाह ने दूसरी तरफ बताया कि नलियों अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैं इस्लाम से राजी हो गया और रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी कि तुम्हारे दीन इस्लाम से मैं राजी हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ। अब मेरे नजदीक भी जो है जो महबूब तरीन मजहब है वो इस्लाम। अब इस्लामी तालीमात को हमें इख्तियार करना है, तब जाकर हम अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बने। हम नमाज पढ़ने आते हैं, हम इबादत करने आते हैं, हम मामलात करते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम घरों में रहते हैं। ये सारी वो जिंदगी है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखलाई थी अमली तौर पर। उन तमाम चीजों को हम अपनी जिंदगी में अख्तियार करेंगे, तब जाकर हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हम दुनिया में तो अपनी मनमाही जिंदगी गुजारे, जिस तरह मन चाह रहा है वैसे जिंदगी गुजारे, और उम्मीद ये रखने कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल हो जाए, उनका कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, तो ये बहुत मुश्किल बात है। एक बाप और एक बेटे के दरमियान इसमें तकलीफ पैदा हो जाती है कि अगर बेटा बाप का कहना नहीं मानता, उसकी बातें नहीं मानता, उसके कहने पर नहीं चलता, तो उसको दूर कर देता है, उसको उससे बात करना पसंद नहीं करता। ये दुनिया की हाल है, उसको अच्छा नहीं समझता, 10 जगह उसका बदनाम कर देता है, 10 जगह उसकी बातें करता है, कहना नहीं मानता, इसी तरह सही नहीं चलता, अपनी मनमानी करता है। जब दुनिया में ये हाल है तो जाहिर सी बात है अगर हम अपनी मन चाही जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के बताए हुए तरीके पर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर बताइए कैसे कुर्ब हासिल होगा, किस तरीके से अल्लाह और रसूल करीब करेंगे। जब एक बाप अपने बेटे को करीब नहीं कर सकता, उसका कहना न मानने की बुनियाद पर, तो हम जब उनका कहना नहीं मानेंगे, उनके तरीके पर नहीं चलेंगे, तो फिर हमें कुर्ब का हक कैसे हासिल होगा। और जब तक कुर्ब हासिल नहीं होगा तो नैया पार्टी होगी। जब तक कुर्ब और शफाअत नहीं मिलेगी तो फिर जन्नत का वो मकाम जो आली मकाम है वो नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि कलमा गो जो है कभी ना कभी जन्नत में पहुंचेगा, लेकिन फिर अपनी अगर शफाअत मिल गई तो उसकी तो वाले के न्याय हो जाए। तो अब अगर जिंदगी में हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को उतार लिया तो समझो ये दुनिया भी अच्छी हो गई और आखिरत तो सबसे अच्छी हो गई। और अगर हमने उसको छोड़कर जिंदगी जी तो दुनिया तो थोड़ी बहुत हम अच्छी कर लेंगे, लेकिन आखिरत के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको